کراچی میں رینجرز سندھ کے کیمپ پر حملہ، افغان طالبان رجیم کے ملوث ہونے کے ناقابل تردید شواہد سامنے آ گئے۔ حملے میں ملوث گرفتار زخمی دہشت گرد کے ہوش ربا انکشافات۔ اعترافی بیان میں کہا کہ وہ جماعت الاحرار کا کارندہ ہے۔ ساتھیوں سمیت جلال آباد سے پاکستان پہنچا۔ افغان سرزمین پر عمر قاری نے خود کش جیکٹ بنانے اور حملوں کا باقاعدہ تربیت دی۔ حملے کا ماسٹر مائنڈ عبدالہادی وزیرستان سے اسلحہ لایا تھا۔ دفاعی ماہرین کے مطابق افغان طالبان رجیم دہشت گردوں کو پاکستان کے خلاف استعمال کر رہی ہے۔ کراچی میں بھارتی پراکسی جماعت الاحرار کا بزدلانہ وار، رینجرز نے حملہ ناکام بنا دیا۔ کیمپ پر حملہ کرنے والے 3 دہشت گرد جہنم واصل ایک کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا۔ ISPR کے مطابق دہشت گردوں سے فائرنگ کے تبادلے میں 3 بہادر سپوت شہید، 4 زخمی۔ فیلڈ مارشل کی شہداء کے اہل خانہ سے تعزیت، کہا کہ قوم کی حفاظت کے لیے قربانیاں ہمارا عزم مضبوط بناتی ہیں، جواب دیا جائے گا۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم شہباز شریف کی رینجرز کیمپ پر حملے کی مذمت، کہا قوم دہشت گردی کے خلاف سیکیورٹی فورسز کے شانہ بشانہ ہے۔ کراچی میں دہشت گردوں کا حملہ، شہید ہونے والے پاکستان رینجرز سندھ کے جوانوں کی نماز جنازہ ادا۔ شہداء کی نماز جنازہ میں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی، گورنر، وزیر اعلیٰ سندھ، DG رینجرز سمیت شہداء کے لواحقین اور سول اور عسکری حکام کی شرکت۔ محسن نقوی نے واقعے کو انتہائی افسوسناک قرار دیا، کہا کہ اس حملے کا بھرپور حساب لیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ، گورنر سندھ سمیت دیگر کا بھی دہشت گردوں کا قلعہ کرنے کا عزم۔ امریکہ نے اسرائیل اور لبنان معاہدے کے متن میں 2 تبدیلیوں کا مطالبہ کر دیا۔ ایکزیوس کے مطابق امریکہ اسرائیل سے جنوبی لبنان سے فوجی انخلاء کا مطالبہ کیا ہے۔ واشنگٹن کا لبنان سرزمین سے اسرائیلی فوج کے مرحلہ وار انخلاء کے آغاز کی واضح شق شامل کرنے پر زور، تمام فوجی کارروائیوں کا خاتمہ بھی لازمی شرط قرار دے دیا۔ امریکی حملے ابنۂ ہرمز کی بحالی میں رکاوٹ، مفاہمتی یادداشت کو راستے سے ہٹنا نہیں چاہیے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی عراق میں گفتگو، کہا کہ ابنۂ ہرمز کی صورتحال پر کسی ایک فریق کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ امریکہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسرائیل کو معاہدے کی پاسداری پر آمادہ کرے۔ عراقی وزیر خارجہ فواد حسین کو ایران سے یکجہتی کا اظہار، کہا کہ خطے میں جنگ بندی کے باوجود کارروائیاں جاری ہیں، جنگ خطے کے لیے نقصان دہ ہے۔ دونوں رہنماؤں کا خطے میں امن کے لیے کوششوں کے عزم کا بھی اظہار۔ ابنۂ ہرمز میں تجارتی جہاز پر حملے کے بعد خطے میں کشیدگی، امریکہ کی مسلسل دوسرے روز بھی ایران پر بمباری، سرک شہر اور قشم جزیرے میں دھماکے۔ امریکی سینٹ کوم کی تصدیق، 10 فوجی اہداف تباہ کرنے کا دعویٰ۔ ٹرمپ کی بھی دھمکی، کہا کہ مزید تحمل ممکن نہیں، ضرورت پڑی تو پہلے سے سخت کارروائی ہوگی، ایسا نہ ہو کہ ایران کا وجود ہی باقی نہ رہے۔ امریکی حملوں پر ایران کا بھرپور جواب، کویت اور بحرین میں امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا۔ ایران نے حملوں کی ویڈیو جاری کر دی۔ ٹرمپ کو صرف اتنی کامیابی ملی کہ امریکہ میں تابوت اور ویل چیئر بنانے کا کاروبار بڑھ گیا۔ میزائلوں پر تحریر، پاسداران انقلاب کی مزید سخت رد عمل کی وارننگ۔ ترجمان نے امریکی حملوں کو وحشیانہ قرار دیا، کہا کہ دشمن دھوکے باز ہے، ہمیں اعتبار نہیں، کارروائیاں نہ رکیں تو سفارتی عمل روک دیا جائے گا۔ کویت کا ایران کے 2 بیلسٹک میزائل تباہ کرنے کا دعویٰ، کویت اور بحرین نے اقوام متحدہ کا ہنگامی اجلاس بلانے کا مطالبہ کر دیا۔ کویتی وزارت خارجہ کے مطابق ایرانی حملے خود مختاری کی خلاف ورزی ہیں۔ بحرین نے خطے میں امن خراب کرنے کا خدشہ ظاہر کر دیا، ایرانی حملے رکوانے کا بھی مطالبہ۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا بحرین کے وزیر خارجہ ڈاکٹر عبداللطیف بن راشد سے ٹیلی فونک رابطہ۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں رہنماؤں کے درمیان اسلام آباد MOU پر دستخط کے بعد علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ بحرینی وزیر خارجہ نے MOU پر دستخط پر اسحاق ڈار کو مبارکباد دی۔ ڈاکٹر عبداللطیف بن راشد نے علاقائی امن و استحکام کے لیے پاکستان کے تعمیری کردار کو سراہا۔ بحرینی وزیر خارجہ کا جلد دورہ پاکستان کا بھی اعلان۔
اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ باقر غالیباف کا لبنانی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ، لبنان میں جنگ بندی اور صہیونی سازشوں کے خاتمے پر زور۔ ایرانی میڈیا کے مطابق باقر غالیباف نے کہا کہ لبنان میں اسرائیلی جارحیت روکنے کے لیے پرعزم ہے۔ مذاکرات میں ایران امریکہ لبنان پر مشتمل خصوصی یونٹ بنانے کا فیصلہ۔ لبنانی اسپیکر نے واشنگٹن میں ہونے والے اسرائیل سے معاہدے کو سازش قرار دیا۔ ایران نے لبنان سے اسرائیلی انخلا کی واضح ٹائم لائن مانگ لی۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کی صحافیوں سے گفتگو۔ لبنان کی خود مختاری کا تحفظ اور جنگ کا خاتمہ پائیدار معاہدے کی بنیادی شرط ہے۔ ایران کا موقف اقوام متحدہ کے منشور اور عالمی قوانین کے بنیادی اصولوں پر مبنی ہے۔ معاہدے کے دیرپا ہونے کے لیے اسرائیلی قبضے کا خاتمہ ناگزیر ہے۔ سندھ سے نکلیں نا، پیار محبت کی دھرتی سے نکلیں، اور پنجاب میں تو کوشش کریں۔ پتہ نہیں کتنے لوگ پنجاب میں ابھی تک۔ آپ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے سوچا تھا، دیکھا تھا کیا یہ بجٹ اس حکومت کا بجٹ یا باقی دیگر صوبے کے، ہم آبویسلی سندھ میں تو ہم سندھ کی بات کریں گے۔ آج کے سندھ وہ صوبہ ہے کہ اس وقت اسمبلی میں ہر زبان بولنے والا پاکستان کا شخص یہاں موجود ہے۔ کوئی اور اسمبلی یہ کلیم نہیں کر سکتی۔ سندھ اسمبلی میں پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم پھر آمنے سامنے۔ اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی کا سندھ کے مسائل کے حل کے لیے صدر زرداری اور چیئرمین سینٹ کو استعفے کے مشورے۔ بولے آپ ہمیں وفاق سے نکلنے کا مشورہ دیتے ہیں، اگر آپ کو سندھ کے مسائل حل کرنے ہیں تو آپ بھی استعفیٰ دیں، اگر ایسا ہوا تو ہم بھی استعفیٰ دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا جواب، بولے کہ ہم نہیں چاہتے کہ آپ وفاق سے الگ ہو جائیں، آپ ہمارے ساتھ مل کر سندھ کے لیے آواز اٹھائیں، جو بھی وفاق میں آتا ہے آپ ان کے ساتھ ہو لیتے ہیں اور پھر لڑ جھگڑ کر الگ ہو جاتے ہیں۔ آزاد کشمیر کے عام انتخابات، پیپلز پارٹی اور جے یو آئی نے انتخابی اتحاد قائم کر لیا۔ دونوں جماعتوں کے درمیان سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا فارمولہ طے پا گیا۔ پیپلز پارٹی 2 نشستوں پر جے یو آئی کے امیدواروں کی بھرپور حمایت کرے گی۔ اہم ڈیل کے بدلے جے یو آئی پورے آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی کے پلڑے میں سیاسی وزن ڈالے گی۔ کشمیریوں نے ہر تحریک پاکستان کے پرچم تلے چلائی۔ آزاد کشمیر کے معاملے کو دانش مندی اور خوش اسلوبی سے حل کیا جائے۔ پاکستانی اور کشمیر کی ساری سیاسی قیادت فکر مند ہے۔ مولانا فضل الرحمان کی حافظ نعیم الرحمان کے ہمراہ پریس کانفرنس، کہا کہ ہمیں عقل مندی اور مشاورت کے ساتھ بات چیت کرنا ہوگی۔ حافظ نعیم الرحمان بولے کہ عوامی مسائل پر بات ہوگی، پاکستان کے فریم ورک سے باہر کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ تمام تر صورتحال سے بھارت خوش ہے، ہمیں سوچنا ہوگا۔ کراچی کے دل لیاری میں پانی کا بحران سنگین، نیاباد کے مکین صاف پانی سے محروم۔ گلیوں میں سیوریج کا پانی جمع ہونے سے شہریوں کی مشکلات بڑھ گئیں۔ بول نیوز کی ٹیم نے موقع پر پہنچ کر صورتحال کا جائزہ لیا۔ سندھ حکومت نے پانی کے بحران کو پورے کراچی کا مسئلہ قرار دے دیا۔ ماہرین نے آلودہ پانی سے خطرناک بیماریوں کے پھیلاؤ سے خبردار کر دیا۔ آپریشن سندور کی بدترین شکست چھپانے کی بھارتی کوششیں 1 سال بعد بے نقاب۔ مودی حکومت کا پہلی بار آپریشن سندور میں فوجی اموات کا باضابطہ اعتراف۔ بھارتی جریدے دی وائر کے مطابق مودی سرکار نے آپریشن سندور میں ہلاک 6 فوجیوں کے نام جاری کر دیے۔ بھارتی اپوزیشن اور عوام نے سوالات اٹھا دیے۔ ماہرین کے مطابق سیاسی ساکھ بچانے کے لیے مودی نے 13 ماہ تک جھوٹ بولا۔ اسرائیل کے فلسطینیوں پر مظالم جاری، خان یونس کے علاقے المواسی میں اسرائیلی ڈرون حملہ، مزید 1 فلسطینی شہید، بیت الحیہ پر بمباری سے 3 شہادتیں ہوئیں، 43 افراد زخمی۔ اکتوبر 2025 میں جنگ بندی کے بعد اب تک 41 شہادتیں ہو چکی ہیں، 3372 افراد زخمی ہو گئے۔ فرانس میں تربیتی طیارہ گر کر تباہ، 11 افراد ہلاک۔ واقعہ ناسی شہر میں پیش آیا۔ ہلاک ہونے والوں میں 5 طلبہ اور عملے کے 5 ارکان بھی شامل۔ فرانسیسی حکام کے مطابق طیارہ پرواز بھرنے کے چند ہی لمحوں بعد حادثے کا شکار ہو گیا۔ حادثے کی تحقیقات جاری۔
آئرلینڈ نے 2 T20 میچز کی سیریز میں بھارت کو 2-0 سے وائٹ واش کر دیا۔ تلک ورما کی 55 رنز کی اننگ بھارت کو شکست سے نہ بچا سکی۔ دوسرے T20 میں بھارت کو 1 رن سے شکست۔ 154 رنز کے ہدف کے تعاقب میں بھارتی ٹیم 20 اوورز میں 153 رنز بنا سکی۔ جائے مونڈرا 32 رنز اور 3 وکٹوں کے ساتھ پلیئر آف دی میچ قرار۔ شاندار آل راؤنڈر کارکردگی پر پلیئر آف دی سیریز بھی منتخب۔ اور انگلش ٹیسٹ کپتان بین اسٹوکس کا انٹرنیشنل کرکٹ کو خیر بات کہنے کا فیصلہ۔ اسٹوکس نیوزی لینڈ کے خلاف میچ کے اختتام پر ریٹائر ہو جائیں گے۔ آل راؤنڈر بین اسٹوکس نے 122 ٹیسٹ میں انگلش ٹیم کی نمائندگی کی، 114 ون ڈے اور 43 T20 میچز بھی کھیلے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔